کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ میرے سینئر ساتھی سنم اعجاز براہ راست میرے ساتھ جڑے ہیں، ان سے ہی جاننا چاہیں گے۔ سنم، خیر مقدم ہے آپ کا گراؤنڈ رپورٹ میں پہلے ہی سال کے پہلے ہی دن اب احتجاج کی بات کی ہے گپکار الائنس نے۔ کوئی چارہ نہیں ہے اس معاملے کو لے کے، کیونکہ ابھی جو فیصلہ ہوا ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا، ہم اس کو فیصلہ ہی کہیں گے۔ ابھی اگرچہ یہ سرکار کے سامنے ٹیبل ہونا ہے اور اس کے بعد پبلک اس کا ریئیکشن لینا ہے، اس کے بعد فائنل ڈیسیژن آنا ہے، لیکن جو نیشنل کانفرنس ہے، جو پی ڈی پی ہے، ان دونوں جماعتوں کے لیڈران سے ہماری جب بات آج ہوئی تو ہم نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا پہ ان کا الزام تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایک خاص منصوبے کے تحت یہاں اس طرح کے حالات پیدا کر رہی ہے۔ وہ 5 اگست 2019 کے فیصلے کی مثال دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ 5 اگست کو نئی دلی کے منشور میں تھا یہاں صرف 370 ہٹانا، لیکن ساتھ میں اس وقت اسٹیٹ ہوڈ بھی ہٹا دی، اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا کو تب پتا تھا کہ 570 پہ بہت ویرود ہوگا، بہت اس پہ نعرے بازی ہوگی، ناراضگی ہوگی، تو تب سرکار ان کو بہلانے کے لیے کہیں نہ کہیں اسٹیٹ واپس لیا ہوگا، اسٹیٹ ہوڈ دے دے گی۔ تو اسی طرح آج جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ بھی کہا جاتا ہے، نیشنل کانفرنس کے لیڈران کہتے ہیں کہ اس وقت ان میں وہ دلی جانتی ہے کہ اس فیصلے پہ یہاں کشمیر میں ناراضگی ہوگی، کشمیر میں واویلا کیا جائے گا، اس کے بعد کشمیر کے لوگوں کو ان کا مان رکھنے کے لیے بحثیت انہیں 1 سیٹ اور دی جائے گی، تو کل ملا کے 2 سیٹیں اور اگر مل جاتی، کشمیر کو 1 سیٹ اور بڑھائی جاتی ہے، تو اس لیے وہ چاہتے کہ کوئی سخت قدم اٹھایا جائے، پروٹیسٹ کیا جائے اور برابر حصے داری لی جائے۔ سنم، کئی لیڈران نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ موقع ہے، جو ریجنل پارٹیز کے لیڈران نے کہا کہ یہ موقع ہے یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہونے کا، کیونکہ اپنی سیاست کو ایک طرف چھوڑ کر ہمیں عوام کے لیے سوچنا چاہیے، جموں کشمیر کی عوام کے لیے سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ کہنے اور کرنے میں فرق اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اب تک کئی معاملات میں اس طرح کے جمیلوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب ان کی مجبوریاں ہیں، ان پہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں ہم یہ 5 سے لے کے آج تک ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ بہت سے ایشوز تھے ان کے پاس جس پہ وہ ایک ساتھ ہو سکتے تھے، ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے تھے، گپکار الائنس یہاں پہ بنا تھا، لیکن ان کی اپنی مجبوریاں کہیں یا اپنی سیاست کہیں یا دکانیں کہیں، اس سب نے ان کو مجبور کیا کہ وہ الگ الگ چلتے رہیں۔ اور آج بھی کہا جائے گا، یہ کہ ضروری بات ہے، 2-4 دن تک تو کہیں گے کہ ہمیں ایک ساتھ ہو جائے، لیکن کچھ لوگ یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کبھی ہو نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ کچھ اور بھی ہے۔ جس طرح کل الطاف بخاری کا سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا، اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہیں نہ کہیں کرکٹ سکنڈل کا نام لیا، اور دو باقی لوگ ہیں اس کے الگ الگ چیزوں سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں کے سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے نہیں دیں گے لوگ۔ سنم، سجاد لون کے حوالے سے اگر بات کریں، کیونکہ مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کے مخالف ہے یا ان کے حریف ہے، انہوں نے ان کو جوڑا بھی ہے کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی بی ٹیم ہے، ان کا کریشن ہوا ہے، مگر جو سٹیٹمنٹ آج ایک نیشنل ٹی وی چینل پہ سجاد لون نے دیا ہے، وہ ناراض لگ رہے ہیں سسٹم سے، وہ ناراض لگ رہے ہیں سیاست سے، انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ وہ الیکٹورل پالیٹکس میں اب شرکت ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ شاید آپ بھول گئے، انہوں نے یہ تک بھی کہا کہ وہ سیاست کو خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ سجاد غنی لون کا ایک نیچر ہے، وہ بے باک بھی ہے، نڈر بھی ہے، اور کئی بار ہم نے انہیں دیکھا ہے اب تک، چاہے وہ پولیٹیکل مجبوریاں الگ ہوں، کچھ معاملات کو لے کے انہیں الگ سے طرح کے لیکن اکثر وہ نڈر اور بے باک طریقے سے بیانات دیتے رہے اور مقابلہ ہی کرتے۔ کل تک یا یوں کہیں کافی وقت تک سجاد غنی لون کو بی جے پی کا بی ٹیم بھی کہا جاتا تھا، اور آج ان کا بیان جو ہے، ہم نے کچھ سیاسی جماعتوں سے بھی پوچھا تھا کہ یہ وہ صاف ظاہر ہے اس کے اپوننٹ سیاسی جماعتیں وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ایک دکھاوا ہے، لیکن اوورآل ایک چیز ماننا پڑے گی کہ یہ جو فیصلہ ہے، سجاد غنی لون جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے کشمیر پالیٹکس میں کیا ہوں گے، کشمیر کی پالیٹکس، کشمیر کے حالات اور کشمیر کے باقی سچویشن پہ اس ڈیلیمیٹیشن کے اس فیصلے سے کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس لیے اگر کسی کو یہاں پہ آنے والے وقت پہ سیاست کرنی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں اس کی مخالفت کرنی ہوگی، اور وہ جو بیان انہوں نے کل دیا ہے، جو ٹی وی چینل کو انہوں نے یہ بھی بتا ڈالا کہ جمہوریت پہ ان کا یقین اٹھ چکا ہے، کشمیریوں نے دلی کے لیے یہاں پہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، وہ سارا بیان جو ہے اسی تناظر میں
सनम, मैं एक आखिर में जानना चाहूंगा दो चीजें। एक तो ये कि जिस तरह यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान या गुपकार एलायंस ने कहा कि ये आवाम को बांटने की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की आवाम को, यानी जम्मू को अलग डिवीजन और कश्मीर को अलग डिवीजन की बात उन्होंने कही। एक तो ये, दूसरा कि जो रिपोर्ट सबमिट करनी है वो 31 दिसंबर को सबमिट करनी है। क्या आपका जो तजुर्बा है, आप सीनियर सहाफी है, जो आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? क्या इनको लग रहा है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा है कि इसमें कोई इस फैसले पे कोई नजरसानी नहीं होगी? जो आज उन्होंने हदबंदी कमीशन ने जो सिफारिश सामने रखी है इसी को आगे लेकर चलेंगे, इस वजह से उन्होंने एक तो हड़ताल की कॉल दी है और दूसरा कि उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ मज़ामत की जाएगी। देखिए, नजरसानी की बात की जाए तो सरकार बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी इस सरकार को चला रहे हैं और शायद फैसला कश्मीर के रिलेटेड है, तो इसमें नजरसानी की गुंजाइश कम निकलती है। लेकिन एक ही बात जो मैं महबूबा मुफ्ती से या दूसरे उनके लीडरान से बात करते हुए मालूम यही हुई कि एक बात हो सकती है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह होगा तो एक और सीट कश्मीर को मिल सकती है, क्योंकि उनका भी मानना है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये तो दिल को बहलाने वाली बात है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ की आवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद बताया जाएगा चलिए जी कश्मीर को एक की थी और एक और दे देते हैं कश्मीर को, वहां के लोग नाराज गए। यानी जो कश्मीरी पूरा हिस्सा जो मांग रहे हैं, हिस्सा तो नहीं मिलेगा लेकिन शायद एक और सीट कश्मीरी को मिल जाए इस सारे मामलात को लेकर। चलिए सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे और तफसीलात आप तक पहुंचा रहे थे। पीएचईडी ने जिस तरह कहा कि